الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 199 سے لے کر آیت نمبر 202 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات کے اندر بھی زمانہ جاہلیت کی رسومات کی اصلاح کی گئی ہے۔ اس طرح پچھلی اس سے پہلی والی آیات میں بھی کچھ رسومات تھیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں حج کے سفر کے اندر، تو ان کی اصلاح بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں سے بھی آگے جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اصلاح کی گئی، کیونکہ عرب کے مسلمانوں کے اندر بہت ساری حج کی ایسی باتیں تھیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے ان بعض چیزوں کو باقی رکھا، بعض کی اصلاح کی گئی اور بعض چیزوں کو بالکل اس طرح سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ثم پھر افیضوا چلو من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ چلے، فرمایا واستغفر اللہ اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور رحیم ہیں۔ مشرکین کے بعض لوگ عرفات میں جاتے اور بعض مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، اور مزدلفہ میں ٹھہر کر وہیں سے واپس ہو جاتے۔ یہ خاص کر قریش کے لوگ یہ آ کر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ جو کام عام عرب لوگ کرتے ہیں وہی کام ہم بھی کریں، ایسا نہیں، بلکہ ان مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور وہیں سے واپس ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہ کرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے چلو جہاں سے کیا ہے سارے لوگ چلتے ہیں۔ فرمایا واستغفر اللہ، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگو، جو سابقہ تم سے غلطی ہو گئی، جو گناہ ہوئے اس پہ اللہ رب العالمین کی سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور مہربان ہے۔ آگے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ، تو اس آیت میں مشرکین کی زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے اندر ایک رسم تھی، وہ رسم کیا تھی کہ عرفات، مزدلفہ، طواف، قربانی، اس سے فارغ ہو کر یہ لوگ مینا میں جمع ہو جاتے، اور مینا میں جمع ہو کر یہ لوگ مجلسیں قائم کرتے، اور ان مجالس کے اندر مشاعرے منعقد ہوتے اور اپنے باپ دادوں کے اوپر فخریہ اشعار کہتے اور تعریفیں بیان کرتے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد کم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ یہ جو ایام ہیں یہ اصل میں عبادت کے ہیں، کیونکہ جب انسان طواف زیارت کر لیتا ہے، صحیح ہو جاتی ہے، تو واپس مینا میں جاتے ہیں، اور یہ مینا میں جو قیام ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی عبادت کے دن ہوتے ہیں، تو اس میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ دوسری جو بات ہے مفسرین نے لکھا کہ یہ مقام شکر ہے،
حج کے تمام احکامات بڑے آسان طریقے سے تم نے پورے کر لیے بغیر کسی تکلیف کے، کیونکہ حج کا سفر ہے، بہت ساری مشکلات ہیں اور بہت سارے حوادث اس میں پیش آتے ہیں۔ ان تمام حوادث سے رب العالمین نے تمہیں محفوظ بنایا اور تمہارا جو حج کا مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر لیا۔ جب تمہارا حج کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ مقام شکر ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ یہاں بیٹھ کر کس طریقے سے شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھو، اس کی عبادت میں لگے رہو۔ تو گویا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُم، جب حج کے مناسک کو پورا کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، سو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے اس طرح کا ذکر کیا کرو، بلکہ او اشد ذکرا، باپ دادا سے بھی زیادہ بڑھ کر کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں بعض تعالیٰ کے حوالے سے بھی تفسیری مضربی بھی ہے اور یہاں تفسیر معرف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح یاد کرو کہ جس طرح بچہ اپنے باپ کو بچپن میں یاد کیا کرتا تھا، جب بھی اس کو کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی تو وہ کیا کہتا ہے؟ یاب یاب، ابا 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 کرتے، ڈیڈی ڈیڈی کرتا ہے۔ تو جس طرح بچہ بچپن میں باپ کو یاد کرتا ہے، فرمایا اسی طرح جب تم بالغ ہو گئے تو بلوغت کے بعد تم اپنے رب کو اسی طرح یاد کرو، کیونکہ جس طرح بچپن میں تم محتاج تھے تو والد تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اس کو پکارا کرتے تھے، تو اب تم بالغ ہو گئی، تمہاری بلوغت کے اندر جتنی بھی احتیاجیاں ہیں، تمہاری ضرورتیں، تمہاری مشکلات، ان ساری مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین کے در کے سوالی بن جاؤ، یہ بڑا عظیم مقام ہے۔ یہاں پر اپنے رب کو یاد کرو، خوب یاد کرو، جس طرح تم باپ کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے رب العالمین کو یاد کرو۔ باپ دادا کے ذکر کے اندر، ان کو یاد کرنے کے اندر، ان کے تفاخر کے قصے اور اشعار بیان کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کے اندر ہے؟ رب العالمین کی یاد کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو رب العالمین کو یاد کرو۔ بعض لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو اگر ذکر کرتے تو ذکر بھی پھر یا دعا کرتے، یاد کرتے اللہ کو، تو صرف اپنی دنیا ہی کے لیے یاد کرتے تھے۔ وہ مانگتے تھے جا کر صرف دنیا دے دے، اے اللہ دنیا کی مال دولت ہمیں عطا کر دے۔ اسی کو رب العالمین نے ذکر کیا، فَمِنَ النَّاسِ، سو لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں۔ اور دیکھیں یہاں پر دنیا مانگتے ہوئے ساتھ یہ بھی نہیں کہ لفظ کہتے کہ آتنا فی دنیا حسنہ، اچھائی دے دے دنیا کی، صرف کیا ہے؟ دنیا مانگ رہے، آتنا فی دنیا، دنیا میں سارا کچھ ہمیں عطا کر دے۔ تو فرمایا وما لہ فی الآخرۃ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں من خلاق، کچھ حصہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں صرف کیا ہے؟ دنیا ہی مانگ رہے ہیں، اور حج کے موقع پر بھی جا کر وہ دنیا دنیا کر رہے ہیں، یا اللہ اتنا ہے تو اتنا اور دے دے، اور دے دے، بس اللہ سے ہی کچھ مانگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اگر صرف دنیا مانگو گے، دنیا کی فکر تمہاری لگی رہے گی، دنیا دنیا کرو گے، تو فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی اور کوئی اچھائی اور نیکی نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دولت مند مالدار قسم کے لوگ، وہاں بھی ان کی دعائیں سنو تو ان کی دعائیں یہی ہوتی ہیں۔ کسی نیک بندے کے پاس جائیں گے تو وہاں بیٹھ کر بھی ان کے سے یہ کہیں گے کہ میری دنیا کے لیے، میری فیکٹری ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، اس کے لیے دعا کر لیں تاکہ وہ کیا ہے اور زیادہ چل جائے، کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرمایا وہ لوگ بھی ہیں جو رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں کیا چیز دے؟ حسنہ، اچھائی دے، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اچھائی دے۔ اب یہ فرمایا فی دنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی دے، کون سی اچھائی مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے ظاہری اور باطنی تمام خوبیاں اس کے لیے آ جاتی ہیں۔ جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ بدن کی صحت ہے، کہ مجھے صحت مند بدن عطا کر دے، یہ حسنہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل و عیال کی صحت ہے، بیوی بچے ہی، والدین ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، یہ صحت والی زندگی عطا کر دے، یہ اس حسنہ کے اندر ہے۔
فرمایا رزق حلال میں وسعت، کشادگی، کشادہ رزق، حلال رزق، اے اللہ یہ عطا کر دے، برکت والا جس میں پوری برکت ہو، ایسی دولت عطا کر دے جو دنیا کی میری تمام ضرورتوں کو کیا کر دے، پورا کر دے۔ اور فرمایا اعمال صالحہ، اچھے اخلاق ہیں، علم نافع ہے، عزت ہے اور وجاہت ہے، عقائد کی درستگی ہے، سیدھے اچھے عقیدہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ فرمایا عبادات کے اندر اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، لفظ حسنہ کے اندر داخل ہے۔ تو اس لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کی اچھائی، تو گویا دنیا کی تمام اچھائیاں، اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں اس دنیا میں انسانوں کے لیے رب العالمین نے بنائی ہیں، اور جو انسان کے فائدے کے لیے ہی رب العالمین سے انسان کیا ہے، یہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے سب عطا کر دے۔ تو جب دعا کرے انسان مانگے اس کو، تو دماغ کے اندر یہ تمام تصور کے اندر لائے، یا اللہ جتنی بھی انعامات تو نے اس دنیا میں اس انسان کے لیے فائدے کے لیے پیدا کیے، وہ سارے کے سارے مجھے عطا کر دے۔ اسی طرح پھر آگے کہتا ہے وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی کیا، حسنہ، اچھائی عطا کر دے، بھلائی عطا کر دے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی انسان کے لیے جنت ہے، اور جنت کے اندر تمام نعمتیں، حساب و کتاب کے اندر آسانی ہے، معاشر کے دن سورج جو سر کے اوپر ہوگا اس کی گرمائش ہے، اور وہاں پہ عرش کے نیچے جو سایہ رب العالمین کی انسان کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ہے، آپ کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ ہے، آپ کی شفاعت ہے، آپ کا دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہے، صحابہ کرام سے ملاقات ہے، ان کے پڑوس کے اندر جنت کے اندر جگہ ہے، اور حور و قصور ہے، گویا جنت کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ یہ ساری کی ساری کیا ہے، اس حسنہ کے اندر شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں کیا یہ حسنہ عطا فرما دے۔ اب بعض لوگ صرف دنیا، بعض لوگ یہ کہ دعا کرتے ہوتے ہیں ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس آیت کے پیش نظر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جو ہے انسان کے وجود کے بقا کے لیے، انسان کے جسم کے باقی رہنے کے لیے، عبادت اور اطاعت کے اوپر جمنے کے لیے، اور دیگر انسان کی جو ضروریات ہیں، تو یہ دنیا کی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں اس کا یہ محتاج رہتا ہے۔ تو اس لیے جب محتاج ہے تو رب العالمین سے دعا کرے کہ اے اللہ میری اس محتاجی کو، دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کو بھی تو اپنے فضل سے پورا کر دے، ان ضروریات کو بھی کیا ہے، پورا کر دے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، ان سب نے بھی رب العالمین سے دنیا بھی مانگی ہے اور آخرت بھی مانگی ہے، صرف دنیا نہیں مانگنی، صرف کیا ہے، دنیا بھی نہیں مانگنی اور صرف آخرت بھی نہیں، بلکہ دونوں چیزیں کیا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگی۔ اس لیے ایمان والا جب دعا کرتا ہے تو رب العالمین سے کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی تمام اچھائیاں میں عطا کر دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام اچھائیاں عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ دعا کرتا ہے، یہ اتنی عظیم دعا ہے، اتنی بڑھیا دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور حجاج کرام جو طواف کے لیے جاتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ جو درمیان کا حصہ ہے، اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کا ترغیب دیا آپ نے، اس موقع پر دعا کیا کرو۔ 70 کے قریب فرشتے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی کیا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنے تک حدیث میں آتا ہے، جس طرح حضرت انس کی روایت ہے تفسیر مظہری میں، فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ بھی اگر کوئی دعا کیا کرتے تھے تو اس میں، اس دعا کے شروع میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا ہوتا تھا، اور جب دعا ختم کرتے اس میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھا کرتے۔ اگر حدیث میں اسی طرح آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں کی ہیں، تو اس میں ایک دعا دوسری ہوگی اور ایک دعا کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دعا مانگیں، ہمیشہ دعا کیا کریں، رب العالمین سے مانگا کریں، ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس سے مانگیں، وہ رب العالمین ضرور عطا کرتا ہے۔
یقین سے مانگے، یقین سے مانگے. تو یہ والی جو دعا ہے اس دعا کو ضرور مانگا کریں. دنیا اور آخرت کی اچھائی اور بلائی رب العالمین اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں. پھر فرمایا وقنا عذاب النار. یہ آخری جملہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیا کر دے، پناہ نصیب کر. جب یہ دعا کرنے والے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے کمائی سے، کہ جس نے صرف دنیا مانگی تو اس کو کیا ملے گی، دنیا ہی مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو دنیا بھی مانگ رہا ہے اور آخرت بھی مانگ رہا ہے تو رب العالمین اسے دنیا میں بھی اچھائی عطا کرے گا، آخرت میں بھی اچھائی عطا کرے گا. سب سے بڑی جو چیز ہے سکون والی زندگی، راحت والی زندگی. تو اس دعا کو اس غرض سے انسان پڑھتا جائے گا تو رب العالمین اس کو دنیا میں سکون والی زندگی عطا کرے گا. پریشانیوں میں گرا ہوا انسان لیکن اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا، آرام و سکون سے نیندیں کر رہا ہوگا، آرام و سکون سے زندگی گزار رہا ہوگا. تو یہ اس دعا کی برکات ہیں، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. آگے اگلا جملہ ہے واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، سریع، بہت جلد. الحساب، حساب و جلد حساب یعنی فی الفور حساب لے لے گا، کیونکہ انسان کی ساری فائل، سارا نظام رب العالمین کے سامنے ہے، سامنے اس کے ہے. اور بعض اتنے تک فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اتنا جلدی اللہ رب العالمین حساب و کتاب لے گا جتنا انسان کی جو آنکھ جھپکتی ہے نا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رب العالمین کیا ہے، حساب و کتاب لے گا. دنیا میں ہمیں ہمارا حساب و کتاب ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹ کرتا ہے، تو کیا یہ پوری چھان بین ہوتی ہے، اس کی فائلیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا حساب و کتاب دیکھا جاتا ہے، الف سے یا تک کھنگالنے کے لیے مختلف محکمے لگے جاتے ہیں، پولیس والا ہوتا ہے، اینٹی کرپشن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، سارے لگے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو عدالت میں لایا جاتا ہے، پھر وکلاء جرا ہوتی ہے، پھر حساب و کتاب ہوتا ہے، سارا نظام ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے کیا ہے، بالا ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ہر چیز کے اوپر کیا اس کی نگاہ ہے، اس کے سامنے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے رب العالمین کیا ہے، جلد حساب لیں گے. ترجمہ یہ ہے، فرمایا فیضا قضیتم مناسککم، پھر جب تم ادا کر چکو مناسککم، حج کے احکام، فاذکروا اللہ، سو اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم، جس طرح تم یاد کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر. فمن الناس، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرت، وما لہ، نہیں ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ نہیں آخرت میں. ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، اولئک، انہی لوگوں کے، لہم، واسطے، نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب، واللہ، اور اللہ، سریع، جلد، الحساب، حساب لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے. اللہ تعالیٰ